ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، حکایت کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بستی میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ میاں بیوی میں آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، اتفاق تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ملک الموت اس کے دروازے پہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں، اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی تنہا رہ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے گھر والوں نے، اس کے بھائی نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جب تک باپ ماں زندہ رہے تب تک اس کے بھائی اس کی مدد کرتے رہے، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ایک شوہر کا دوست تھا، وہ اپنے دوست سے بڑی محبت کرتا تھا، اور وہ اپنی اس بھابھی کو یعنی کہ دوست کی بیوی کو اپنی سگی بہن سمجھا کرتا تھا۔ انتقال کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے پریشان ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، تو وہ اپنی اس بھابھی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ مجھے میرا دوست بہت پیارا تھا، اور آج کے بعد آپ میری بھابھی نہیں بلکہ سگی بہن کی طرح ہو۔ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مشکل آئے، آپ بے جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں، چونکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد کچھ پیسے وہ اپنی جیب سے نکالتا ہے اور اس عورت کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ بیوہ عورت تھی، پریشان ہو گئی، اور اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ میرے گھر کبھی کبھی آتا ہے، کہیں بستی والے یہ نہ سوچیں کہ اس کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہے، غلط تعلق میں ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو بات اس نے سوچی تھی وہ بات ان بستی والوں نے اس بندے کے اوپر لگائی جو وہ اس کے پاس آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور وہ بار بار آ کر کے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پیسے اس کو دے جاتا تھا۔ یہ بات دیکھ کر کے بستی والے پریشان تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ ہمیں تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، چونکہ یہ اس کے شوہر کا دوست ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد یہ اس کے پاس ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں چکر لگاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، محلے والوں نے اس سے سچائی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ اب اگر یہ اس کے پاس آئے تو اس کو پکڑ کے ہم سارے لوگ پیٹیں گے اور اس کی عقل درست ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ کچھ دن کے بعد اس کے گھر پہ آتا ہے پیسے دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے، تو اس محلے والوں نے پکڑ کے اس بیچارے کو پیٹ لیا اور وہاں سے بھگا دیا، اور اس عورت سے، بیوہ عورت سے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس سے کوئی بات نہیں پوچھی اور اس سے حقہ پانی بند کر دیا۔ یعنی کہ اس کے گھر میں نہ تو ہم کھائیں گے نہ یہ ہمارے گھر میں کھائے گی۔ یہ بات جب بستی والوں نے طے کر دی تو اب اس کے خرچے مشکل سے ہونے لگے۔ جو پیسے اس کے شوہر کے تھے وہ تو پہلے سے ہی ختم ہو گئے، لیکن جو اس کے شوہر کا دوست اس کو پیسے دیتا تھا وہ بھی رفتہ رفتہ سارے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو خرچے میں دقت آنے لگی، پریشانی آنے لگی، وہ پریشان رہنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس علاقے میں امیر آدمی آتا ہے اور وہ یتیموں کو، غریبوں کو گھر جا جا کر کے راشن بانٹتا ہے۔ جیسے ہی اس گاؤں میں وہ داخل ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بیوہ ہے، اس کے گھر پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، اس کے گھر پہ دستک نہ دیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو یہاں کے محلے میں سب سے زیادہ گندی ہے، اور ہم نے اس کا حقہ پانی بند کر رکھا ہے۔ وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، وجہ بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کا دوست اس کے گھر پہ روز آتا ہے، یعنی کہ 15 دن، مہینے میں 1-2 چکر مار ہی دیتا ہے۔ سچائی جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کی، لیکن وہ جو آنے والا امیر شخص تھا جو راشن بانٹ رہا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، اے میرے بھائی،
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिर्फ आपके अमाल का हक हिसाब आपसे पूछा जाएगा। जो आपने किया है सिर्फ उसका जवाब देना पड़ेगा। ये क्या करती है, वो क्या करता है, ये बात तुमसे नहीं पूछी जाएगी। अपने गिरीबानों में झांको, सिर्फ अपने अमाल मजबूत करो, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने लायक करो। ये बात कहने के बाद उसने दस्तक दी। वो औरत अंदर से कहती है, कौन कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, यानी कि मुझे अपना भाई समझो, दरवाज़ा खोलो। ये बात सुनने के बाद कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, चूँकि ये बस्ती वाले बहुत ऐबदार हैं, ये बस्ती वाले बहुत घटिया किस्म के हैं। ये ऐसे नहीं हैं कि कोई अगर मेरी मदद करे तो उसको छोड़ दें, ये उसको मारते हैं। वो आगे से कहता है, अमीर कि तुम मुझे अपना भाई समझो, भरोसा करो और दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलता है, उसके आँखों में आंसू थे, चेहरे पे नकाब था, नज़रें झुकी हुई थी। सामने बस्ती वाले खड़े थे। कहा कि ये जो शरीफ इंसान हैं, इनकी वजह से मेरे ना तो बच्चे पढ़ने जा पाते हैं, ना हम खाना खा पाते हैं, परेशान रहते हैं। शौहर के इंतकाल के बाद एक बंदा ऐसा आया था जो हमारी मदद करता था और उसने कसम खा के बात कही थी कि मैं कसम से तुम्हारा भाई हूँ और जब भी कोई परेशानी पड़े मुझे तलब करना, मैं पैसे अता करूँगा। इसलिए मैं उसको भाई समझ करके अपने दिल को हल्का करती थी। वो मेरे पास आता था, कभी खाने के लिए कुछ ला के देता था, कभी पैसे देता था। वो मेरा भाई था, वो मैं उसको भाई मानती थी, वो मुझे बहन मानता था। लेकिन इन बस्ती वालों ने क्या किया कि उस पे इल्ज़ाम लगाया, उसको मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। मेरे पास ना कोई आता है ना कोई जाता है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। कोई खुदा का बंदा अगर आता है, दिल में किसी के कुछ आ जाए तो वो 2-4 रुपए से हमारी मदद करता है, लेकिन डरते डरते। और ये जो शरीफ इंसान खड़े हैं, इन्होंने एक बेवा के घर को बर्बाद कर दिया, बच्चे भूख से मर रहे हैं मेरे। ये बात सुनने के बाद बस्ती वालों की समझ में बात आती है कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले सामने वाले से पूछ लिया जाए कि तेरी नीयत क्या है इस काम को लेकर के, तू क्यों आता है। वो सारे के सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। सामने से वो अमीर शख्स भी आंखों में आंसू लाता है और उसके बेवा औरत के सर पे हाथ शफकत का रखता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा भाई हूँ, कुछ भी तुम्हें ज़रूरत पड़े पैसे की या राशन की, आप मुझसे बेझिझक कह सकती हो। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं हर वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस हिकायत से पैगाम ये मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक है कि मर्द को 1, 2, 3 या 4 निकाह करने चाहिए, वो सिर्फ इसलिए है कि कोई अगर बेवा ऐसी है जो परेशान हाल है तो उसको अपने निकाह में लेने के बाद उसको इज़्ज़त बख्शो।